اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں آئیے پڑھنا سیکھیں۔ کیا پڑھنا سیکھیں بچوں؟ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بچوں ہم نے کل گل اور صنوبر کی کہانی پڑھی تھی، جس میں ہم نے اس کے خاص الفاظ، معنی، اعراب اور جملہ سازی کی تھی، اور ہم نے اس کہانی میں ہمیں کیا تھی وہ کہانی ایک لوک کہانی تھی جس میں لوگوں کے لیے اخلاقی سبق دیا گیا تھا، اور وہ دو بچوں گل اور صنوبر کی کہانی تھی جس میں گل جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں آگے۔ گل اور صنوبر کی کہانی۔ گل اور صنوبر کی کہانی میں اب ہم اس کے کرتے ہیں اس کے مشقی سوالات۔ بچوں سب سے پہلا سوال ہے، محسن پور کے آس پاس کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ محسن پور کے آس پاس کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے، اور یہ دونوں اس لیے گئے تھے کہ گل بھوکا تھا اور اس کے کھانے کے لیے کچھ لینے صنوبر اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی۔ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ صنوبر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا، اس لیے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی تھی؟ اس کہانی میں پٹھان قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ بچوں یہ تھے مشقی سوال اور جواب۔ اس کے بعد دیکھیں مشق سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ بلوچوں نے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی تھی؟ طاعون کی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ مکینوں سے۔ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ پر۔ دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ دھواں۔ تو بچوں یہ تھا سوال نمبر 4 جو آپ نے کتاب کے اوپر کرنا ہے۔ اس کے بعد درست سوال نمبر 6، یہ بھی آپ نے کتاب کے اوپر کرنا ہے۔ درست اور غلط بیان کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدانوں میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی، یہ غلط ہے کیونکہ وہاں پہ بلوچوں کی بستی تھی۔ بلوچوں کی جھونپڑی میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے، درست۔ ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا، درست۔ گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے، غلط، دونوں آپس میں بہن بھائی تھے۔ زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا، غلط۔ زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، درست۔ انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے، درست، غلط، سوری۔ گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا، درست۔ تو بچوں یہ تھا سوال نمبر 6 جو آپ نے کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے۔ آج ہم نے گل اور صنوبر کی کہانی میں مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات اور درست اور غلط بیان کی جو ہے نشاندہی کیے ہیں۔ اس میں سے 2 سوال آپ نے سوال نمبر 4 اور 6 یہ آپ نے کتاب کے اوپر کرنے ہیں، اور مشقی سوال جواب جو ہیں وہ آپ نے ورک شیٹ کے اوپر تحریر کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔